پیچھے کچھ لوگ لگے جن کے چہروں پر ماسک تھے، بند تھے ان کے چہرے، اور ہاتھ میں گن وغیرہ تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو دیکھی آپ نے، اور ابھی میں آپ کو پوری ویڈیو دکھاؤں گا کہ حملہ کیسے ہوا، کس نے کیا اور کس لیے کیا، یہ ساری معلومات میں لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزارش ہے کہ بحیثیت مسلمان، بحیثیت انسان اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا۔ پہلے ویڈیو دیکھیے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کے متعلق بات کریں گے۔ میرے ساتھ کہ میں جا رہا تھا گاڑی میں، اور میرے پیچھے کچھ لوگ لگے جن کے چہروں پر ماسک تھے، بند تھے ان کے چہرے، اور ہاتھ میں گن وغیرہ تھیں، اور وہ ہم کو پیچھا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کہ اللہ تعالیٰ جب جسے رکھے اسے کون چکھے۔ اور بھی گاڑیاں تھیں، اور ہماری گاڑی تو اس حساب سے، جس حساب سے گاڑیاں تھیں چوراہے کے حساب سے، تو ہماری گاڑی تو بیچ میں تھی، آگے پیچھے کئی گاڑیاں تھیں، مگر آگے نہ پیچھے کسی گاڑی میں نہیں، ہماری گاڑی کے ساتھ یہ حادثہ ہوا۔ اب اللہ بہتر جانے اس میں کیا پلاننگ تھی، کیا معاملہ تھا۔ کیا انتہائی شرمناک ہے یہ گھٹنا کہ ایک مفتی، ایک عالم دین جو کہ لوگوں تک دین پہنچانے کا کام کرتے ہیں، ان کے اوپر اس طرح جان لیوا حملہ کیا جاتا ہے، اور پورے ہندوستان میں خاموشی ہے جیسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ یہ غلط بات ہے میرے بھائی۔ ایک چھوٹے سے نیتا پر بھی کبھی حملہ ہو جائے نا تو چاروں طرف سے آپ دیکھیے کیسے آندولن نکلتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے نیتا پر اگر حملہ ہو جائے نا تو یہ معاملہ ہوتا ہے، لیکن وہ عالم دین جو کہ انٹرنیشنل لیول پر لوگوں کو دین کی بات بتانے کے کام کر رہے ہوں، لوگوں تک دین پہنچانے کا کام کر رہے ہوں، تو ایسے لوگوں پر حملہ ہوتا ہے، لیکن لوگ بڑی چپی سادے ہوتے ہیں، جیسا انہیں کوئی مطلب نہیں۔ اور یہ بات سچ ہے بالکل۔ اتنا برا دور آ گیا کہ اب عالموں اور حافظوں کے نقصان سے لوگوں کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ وہ تو خود نقصان کرنا چاہتے ہیں نا، ہر آدمی کے نہیں کہہ رہا میں، لیکن زیادہ تر لوگوں کا نظریہ یہی بن گیا کہ عالم صاحب کی حفاظت کی کیا ضرورت ہے، عالم صاحب کے پاس پیسے کی کیا ضرورت ہے، عالم صاحب کو کار کی کیا ضرورت ہے، عالم صاحب کو گھر کی کیا ضرورت ہے، نہیں تو کیا آدیواسی عالم صاحب، تو ان کو پھر کیا کریں، پہاڑوں کے اندر ڈال دیں۔ ارے بھائی عجیب سوچ بنا لی ہے بھائی۔ اب بھی تمہاری عقل میں نہیں آ رہی کہ لوگ اپنے اپنے نیتا کو کہاں دیکھ رہے ہیں، کتنے اونچے مقام پر، اپنے پنڈت کو کہاں دیکھ رہے ہیں، کتنے اونچے مقام پر، اپنے دھرم گرو کو کہاں پر دیکھ رہے ہیں، اونچے مقام پر، اور ہمارے لوگ نیچے ڈھونڈتے ہیں۔ عالم صاحب اوپر ہو گئے اگر، ارے یہ کیا ہو گیا، یہ تو بڑا برا ہوا یار، یہ اتنے اوپر کیسے چلے گئے، ایک عالم ہو کر کے ضرور 2 نمبر کا کام ہوگا۔ ان کا لو بھائی تو پتا کر لینا کون سا 2 نمبر کا کام ہے، شرم نہیں آتی انسانوں کو یار۔ تو بھائی مفتی عالم مداری کے اوپر جان لیوا حملہ ہوا، ویڈیو آپ نے سن لی، پورا بتایا۔ جب میں نے یہ ویڈیو سنی نا تو میں نے فوراً مفتی صاحب کو کال لگائی، چونکہ میرے ان سے تعلقات ہیں قریبی، اگرچہ وہ مداری سلسلے سے ہیں اور میں برکاتی سلسلے سے ہوں، لیکن دنیا بھر میں جو بھی مسلمان ہیں نا، میں ہر ایک مسلمان سے الحمدللہ محبت رکھتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ایمان والوں کا جس طرح ہو سکے نا اپنی جان سے ان کا نفع کیا جائے، ان کو فائدہ پہنچایا جائے، ہو سکتا ہے اللہ اسی کو بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ بہرحال تو میں نے مفتی صاحب کو کال کی، میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، تو پھر میں نے پوچھا بھائی معاملہ کیا ہے حضرت، میں نے جو ابھی خبر سنی، ویڈیو دیکھی، کیا معاملہ ہے؟ تو وہ کہنے لگے ہوا یہ تھا کہ ہم پروگرام کے سلسلے میں جا رہے تھے، باہر سفر پر نکلے ہی تھے کہ ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ڈھانٹا مار کر کے ہمارا پیچھا کر رہے تھے اور ہمارے اوپر حملہ کرنے کی سازش میں تھی۔ میں نے کہا پہلی بار ایسا ہوا؟ تو بولے نہیں، ایسا ایک بار ہو چکا ہے، لیکن اس بار بات سر سے اوپر نکل گئی۔ کہنے لگے انہوں نے میرا پیچھا کیا اور مارنا چاہتے تھے، وہ سامنے گاڑی آ گئی، پھر اس سے ہماری کار ٹکرا گئی، پھر انہوں نے یہ معاملے مجھے بتائے۔ تو میں نے کہا کسی پر شک ہے، آپ کی نگاہ میں کوئی مشکوک ہے؟ تو کہنے لگے کس پہ شک بتائیں، کسی سے تو کوئی دشمنی نہیں۔ میں نے کہا پھر بھی؟ تو انہوں نے کہا مجھے شیعہ کے بارے میں ڈاؤٹ ہے۔ جی ہاں بالکل ان کا یہی کہنا تھا، چونکہ یہ ویڈیو مفتی عالم مداری صاحب تک بھی پہنچے گی، وہ بھی اس ویڈیو کو دیکھیں گے، چونکہ میرے کانٹیکٹ میں ہے وہ، تو ظاہر بات ہے میں ان کو سینڈ کروں گا تو وہ دیکھیں گے۔ تو بڑے بھائی مفتی عالم مداری صاحب نے بتایا کہ مجھے شیعہ حضرات پر ڈاؤٹ ہے، تو میں شیعہ حضرات تک بھی یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا میرے بھائی، ان تک پہنچا دینا۔ میرے بھائی اگرچہ ہمارے اور آپ کے اختلاف ہیں، وہ اختلاف ہو سکتا ہے کہ کبھی ختم نہ ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کی جان کے آپ دشمن بن جائیں۔ اگر مفتی عالم مداری صاحب نے آپ کے خلاف کوئی ایسی بات بول دی تھی جو آپ کو ناگوار گزری، یا کوئی بات ان کی آپ کے سینے پر چبھ گئی، اچھی نہیں لگی، تو ایسی حالت میں آپ کو چاہیے تھا کہ آپ بیٹھ کر کے مسئلہ حل کریں، یا اگر انہوں نے ویڈیو ڈال کر کے آپ کے دل کو ٹھیس پہنچائی تھی تو آپ بھی ویڈیو ڈال دیتے، آپ بھی کوئی بات بول دیتے، انہوں نے سوال رکھے تھے آپ سے، آپ بھی اپنے سوال رکھ دیتے، تو حساب برابر ہو جاتا۔ یہ کون سی بات ہوئی بھائی کہ اگر کسی نے کوئی بات ہمارے دل کو چبانے والی کہہ دی نا، دل کو چبھنے والی، دل توڑنے والی کہہ دی، تو ہم اس کو مارنے نکل گئے۔ نہ جانے کتنی بار لوگ ہمارے خلاف کیا سے کیا بول دیتے ہیں، میرے قریبی بول دیتے ہیں، سامنے تو بڑا سلام کریں گے، آئیے مولانا بیٹھیے، مولانا ادھر یہ کھائیے وہ کھائیے، اور جب ہم چلے جائیں گے تو برائی کرتے ہیں، یہ بھی کوئی مولانا ہے؟
लगते भी नहीं मौलाना। तो ऐसी बात सुन करके तो क्या मैं उनका जानी दुश्मन बन जाऊं? तो क्या मैं उनके पीछे पड़ जाऊं? नहीं, बल्कि मैं कोशिश करता हूं अपनी तरफ से कि अगर कभी कोई मसला पड़ जाए ना ऐसा कि दुश्मनी हो जाए ना मेरे दरमियान किसी और मुसलमान के दरमियान, तो मैं 3 दिन से पहले उसके बाद खुद चला जाता हूं और जाने के बाद उससे माफ़ी मांगता हूं। चलो हमारी तरफ से अगर कोई गलती कभी हो गई ना तो उससे दरगुजर करना खुदा के वास्ते। और भाई मेरे दिल में आपके लिए कोई दुश्मनी नहीं है, आप भी इस दुश्मनी को ख़त्म करें। तो फिर क्या होता है, वो जब इन बातों को सुनते हैं ना तो फिर माफ़ कर देते हैं और फिर वो जहाँ दुश्मनी होना थी ना अब वहाँ मोहब्बत कायम हो जाती है। तो शिया हजरात मेरी इस बात को अगर सुन रहे हैं ना तो भाई थोड़ा सा गौर करें कि अगर आप बात से मसला हल करते हैं तो शायद ये मामला नहीं बनता। अब एक मुफ्ती पर ऐसा हमला हुआ, लोग क्या कहेंगे? मुसलमानों के दरमियान तो इतनी फूट पड़ी है कि वो अपने धर्म गुरुओं को मारने पर लगे रहते हैं। हाफिजों आलिमों के दुश्मन गैर मुस्लिम तो छोड़ो, मुसलमान खुद बने हुए हैं। तो कितनी बड़ी शर्मसार करने वाली बात है ना। तो इस बात को ज़रा गहराई से सोचिए और याद रखें, मुसीबत का आना ऐसा नहीं कि बंदे के नाहक होने की दलील है। ये भी नहीं कि अगर किसी पर मुसीबतें आ रही हैं, परेशानी आ रही हैं, बंदा बेरोजगार हो गया तो मतलब ये कि अल्लाह नाराज़ हो गया, नहीं। बल्कि मैं आपको एक हदीस सुना रहा हूँ, इस हदीस को सुनिए और वीडियो को शेयर कीजिए मेरे भाई। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युसिब मिन्ह, कि अल्लाह जिससे भलाई का इरादा करता है ना तो उसको मुसीबत दे देता है या उसको मुसीबत में डाल देता है। तो पता ये चला कि छोटी मोटी मुसीबतें जो आती हैं ना तो ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश होती है और जब बंदा इस आजमाइश पर खरा उतर जाता है ना तो अल्लाह उसको खरा सिक्के की तरह बना देता है, चमकता हुआ सोना बना देता है कि फिर यहाँ भी उसके लिए इज्जतें होती हैं और मरने के बाद भी इज्जतें हुआ करती हैं। तो इसलिए मेरे भाई याद रखो, परेशानी अगर आपके ऊपर आए ना तो उस पर सब्र करें। दोस्तों दुआओं में याद रखें, वीडियो को शेयर कीजिए। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई अब तो कर लो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।